اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سے لوگ غیر ماورائی اور مافوق الفطرت مخلوقات جیسے جن وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مخلوقات ان پر قابض ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد بھی ہے جو کہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں جن بھوت نام کی کوئی مخلوق اپنا وجود ہی نہیں رکھتی۔ جہاں تک مذہب کی بات ہے، اسلام جنوں کی موجودگی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں جا بجا جنوں کا ذکر کیا ہے اور سورہ جن کے نام سے ایک مکمل سورہ نازل کی ہے۔ اکثر لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ آخر جن کیوں کسی انسانی جسم میں داخل ہونا چاہے گا۔ تو اس کے لیے علماء نے 3 وجوہات بتائی ہیں جن کے ذریعے سے جن کسی بھی جسم میں داخل ہو سکتا ہے یا اس کے دماغ پر قابض ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، انسانوں کی طرح جن بھی جذبات رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں پسند ناپسند کا اختیار بھی ہے۔ اگر یہ ان کے لیے غلط اور گناہ بھی ہے تو اکثر اوقات وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب اگر جن کو آپ کی شکل یا رویہ پسند نہ آئے تو وہ آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جن انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ جذبات کی موجودگی کے سبب جنوں میں یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان پر عاشق ہو جائیں۔ عموماً اس قسم کے واقعات ایسے وقت میں پیش آتے ہیں جب انسان برہنہ ہو، اور اسی لیے احادیث میں حکم دیا گیا ہے کہ لباس اتارنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھی جائے۔ نمبر 3، غیر ارادی نقصان۔ کیونکہ انسان اپنی آنکھ سے جنوں کو نہیں دیکھ سکتے تو بعض اوقات وہ جنوں کو غیر ارادی طور پر نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں، جیسا کہ فرش پر گرم پانی ڈال دیا یا کہیں کوئی چیز پھینکی اور وہ جن کو لگ گئی، جس کے سبب انسان ان کے انتقام کا نشانہ بنتے ہیں۔ یہاں ایسی کسی نامساعد صورتحال سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے قبل بسم اللہ ضرور پڑھی جائے۔ کیا جن کسی کے بھی جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی رکھنے کی ہے کہ جن ایسے ہی کسی بھی انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے کچھ مخصوص صورتحال ہوتی ہیں جن میں کسی بھی خبیث جن کو انسانی جسم میں خلول کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب کوئی انسان شدید غصے کی حالت میں ہو تو ایسے وقت میں جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے غصے کی حالت میں شیطان پر لا حول پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ شریر جنوں کے شر سے بچا جا سکے۔ بے پناہ خوف بھی ایک ایسی حالت ہے جو انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے، اور ایسی کسی صورت میں جنوں کو انسانی جسم میں سرایت کر جانے کا موقع مل جاتا ہے، لہذا خوف پر قابو رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ جب انسان غفلت کی حالت میں ہو اور اپنے معاملات پر توجہ نہ دے رہا ہو تو یہ بھی ایک بہترین صورتحال ہوتی ہے کہ جن قالب انسانی میں اپنی جگہ بنا لے۔ شہوت کی انتہا بھی انسانی جسم میں جنوں کے راستے کا ذریعہ بنتی ہے، بالخصوص جب انسان کسی غیر اخلاقی شہوت میں مبتلا ہوں اور ان کی ساری توجہ اسی جانب مبذول ہو۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں کوئی بھی جن کسی انسان کے جسم پر قابض ہو سکتا ہے یا اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان معاملات میں احتیاط کی جائے اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھی جائے تاکہ ہم جنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوں کے انسان کو اذیت دینے میں تاثیر ہے، جو کہ بعض اوقات قتل تک جا پہنچتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس تکلیف دے اور اس پر پتھر پھینکیں اور بعض اوقات انسان کو ڈراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کہ سنت سے ثابت اور وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو ایک غزوہ میں اجازت دی کہ وہ گھر چلا جائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، اور نوجوان تھا، اس نے نئی شادی کی تھی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو بیوی کو دروازے پر کھڑے پایا تو اس نے بیوی کو ڈانٹا تو بیوی کہنے لگی کہ اندر جاؤ۔ تو جب وہ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بستر پر ایک بڑا سا سانپ لپٹا پڑا ہے اور اس کے پاس نیزہ تھا، تو وہ نیزہ اس نے سانپ کو مارا حتیٰ کہ وہ مر گیا، اور اسی وقت جس میں سانپ مرا تھا وہ آدمی بھی مر گیا۔
تو یہ پتہ نہ چلا کہ پہلے آدمی مرا ہے یا کہ سانپ۔ تو جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے گھروں میں سانپوں کو قتل کرنے سے فرما دیا، مگر یہ کہ جس کی دم کٹی یا پھر چھوٹی ہو اور وہ جس کی پیٹھ پر 2 سفید لکیریں ہوں انہیں قتل کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن انسانوں پر زیادتی کرتے ہیں اور یقیناً وہ انہیں تکلیف بھی دیتے ہیں، جیسا کہ یہ واقعہ اس پر شاہد ہے، اور بے شک یہ خبریں تواتر کے ساتھ ہیں اور پھیل چکی ہیں کہ بعض اوقات انسان کسی ویران اجاڑ جگہ میں جاتا ہے تو اسے پتھر مارے جاتے ہیں، اور حالانکہ اس اجاڑ اور ویرانے میں کسی کو نہیں دیکھا جاتا، اور بعض اوقات آوازیں سنائی دیتی ہیں اور بعض اوقات درختوں جیسے سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، اور اسی طرح کی اور چیزیں جن سے انسان وحشت زدہ ہوتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور ایسے ہی بعض اوقات جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، یا تو عشق کی بنا پر اور یا پھر تکلیف دینے کے لیے یا کسی اور سبب کی بنا پر۔ اور اس قسم میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جن انسان کے اندر سے باتیں کرتا ہے اور جو اس پر قرآن پڑھے اسے مخاطب کرتا ہے، اور بعض اوقات پڑھنے والا اس سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے امور ہیں جن کی خبریں پھیلی اور لوگوں کے درمیان منتشر ہیں۔ تو اس بنا پر جنوں کے شر سے بچاؤ کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان اشیاء کو پڑھے جو سنت مطہرہ میں ان سے بچاؤ کے لیے آئی ہیں۔ ان میں سے آیت الکرسی بھی ہے۔ اگر انسان رات کو آیت الکرسی پڑھے تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے محافظ مقرر ہو جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، عادل لوگوں میں سے اگر کوئی یہ گمان کرے کہ وہ جنوں کو دیکھتا ہے تو اس کی گواہی باطل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ کہ وہ نبی ہو۔ ابن حزم کا قول ہے، اور جن کا ہونا یہ حق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مخلوق ہے، ان میں کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، اور مومن بھی وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھتے، وہ کھاتے ہیں اور ان کی نسل بھی چلتی ہے اور وہ مرتے بھی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کے تمام معمولات زندگی انسانوں کی مانند ہیں۔ جنات بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں بھی اچھے برے دونوں طرح کے جن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پہلے تخلیق کیا۔ ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جنات کو قبل ازیں ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے ہیں، اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا شیطان بھی جنات میں سے تھا۔ اور ارشاد ربانی ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی حکم عدولی کی۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر لفظ جن 22 مرتبہ، جان 7 مرتبہ، لفظ شیطان 48 اور شیاطین کا لفظ 17 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورہ جن پوری جنات کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جنات میں بھی نیک و بد ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن پاک کہتا ہے، اور یہ کہ کم ہم میں سے کچھ لوگ صالح اور کچھ سے پرورتر ہیں، اور ہم مختلف طبقوں میں بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے جنوں کے ایک گروہ کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے۔ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث نبوی ہے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے۔ ایک اور حدیث کے مطابق بعد از مغرب اپنے بچوں کو گھروں میں ہی رکھو کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، اور پھر جب رات کی ساعت گزر جائے تو ان کو نکلنے کی اجازت دے دو اور اپنے دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر لو، کیونکہ ایسے دروازوں کو شیطان بالکل نہیں کھول سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کر ہی اپنے مشکیزوں کا منہ ہاتھ دو اور برتن ڈھانک دو، خواہ ان پر کوئی لکڑی وغیرہ ہی کیوں نہ رکھی جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کے علم میں کچھ بھی اضافہ ہوا ہو
تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے مزید ایسی اور بھی ویڈیوز لائیں گے۔ AJ آفیشل نیک نیتی کے ساتھ آپ کے لیے گاہے بگاہے ویڈیوز لا رہا ہے۔ کمنٹ کے سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کے لائک بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔